السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل علم اور صحافت کی BA JMC سیکنڈ سیمسٹر کے آپ سبھی طلباء کا میں آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب عید الاضحیٰ کے بعد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ نے صرف عید الاضحیٰ ہی نہیں بنائی بلکہ اس عید کے ذریعے سے جو اصل پیغام تھا آپ نے اس پر بھی غور کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ سنت ابراہیمی کی جو ہم نے پیروی کی ہے اس سے جو ہمیں سبق لینا تھا، ہم اس حوالے سے بھی آپ طلباء نے غور کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ کوالٹی ہے جو صحافت کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ کامیابی کے ذریعے سیڑھیاں آسانی سے طے کر سکیں۔ عزیز طالب علموں، ہم ایک مرتبہ پھر سے اپنے جو سابقہ وقت ہے اس وقت پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عید کے دن کے بشمول 3 دن کی جو چھٹیاں تھیں وہ ہماری پوری ہو چکی ہیں۔ ہمارا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ریویژن کی کوشش کی تھی کہ ہم نے پہلے یونٹ میں کیا چیزیں پڑھی تھی اور پھر کیا اس میں ہم نے سوالات تھے جو کہ پہلے یونٹ کے بعد اور دوسرے یونٹ کے آغاز میں ہم نے آپ طلباء سے لکھوانے کی مشق کروائی تھی، ایکسرسائز کروائی تھی۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ حالانکہ ایسا محسوس ہوتا ہوگا کبھی کبھی آپ لوگوں کو ایک ہی چیز سر بار بار دہرا رہے ہیں، تو دراصل جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ چیز بار بار دہرائی بھی جاتی ہے، جس چیز کا امپورٹنس ہوتا ہے اس چیز کو بار بار آپ کے سامنے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز اچھے طور پر آپ طلباء کے ذہن نشین ہو جائے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا جو دوسرا یونٹ تھا، دوسرے یونٹ کے دوران ہم نے جن موضوعات پر بات کی، جو بنیادی طور پر پہلا جو ہم نے عنوان یا موضوع یا ٹاپک کا جو احاطہ کیا ہے اس دوسرے یونٹ میں، وہ تھا حالانکہ ہم صحافت سے ہم واقف ہیں، صحافت کے مختلف جو اسپیشلائزڈ عنوانات ہیں یا شعبے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ یہاں پر اس دوسرے یونٹ کے دوران ہم نے صحت برائے صحافت، ہیلتھ جرنلزم، رپورٹنگ کے حوالے سے آپ نے کچھ پڑھا ہے اور کچھ اور آپ کو پڑھنا باقی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ موضوع تھا کہ ایک تعارف آپ طلباء کے ہاں واضح ہو جائے کہ ہیلتھ جرنلزم سے کیا مراد ہے، اور جو جرنلزم آپ طلباء نے فرسٹ سیمسٹر کے دوران پڑھا تھا اس میں اور ہیلتھ جرنلزم میں کیا فرق ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کلاس میں جڑ چکے ہم شمشاد عالم۔ شمشاد کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ شمشاد، ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ شمشاد، آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ شمشاد، چونکہ آپ کے جو انگلش کے میڈم تھے انہوں نے درخواست کی تھی کہ 2 ہفتوں تک وہ صبح والی 8 بجے والی کلاس لینا چاہتے ہیں۔ 2 ہفتوں کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو اسی لیے اب ہم اپنے سابقہ وقت پر آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خاص طور پر سیکھنے کے حوالے سے امتحان سے پہلے جو لمحے آخر کی تیاری ہے وہ آپ طلباء کرتے رہیں گے۔ شمشاد نے جو میسیج دیا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیشن پر ہیں، تو شاید اسی لیے وہ اپنا مائک انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے
اور پھر وہ طلباء جو بعد میں ہمارے اس سبق کو ریکارڈڈ شکل میں دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی میں بتلا دوں کہ جو اہم سوالات ہیں وہ حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یونٹ فرسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کون سے ایسے سوالات تھے جو آپ طلباء کو میں نے لکھنے کے لیے دیے تھے. اب یونٹ 2 کی باری ہے. یونٹ 2 میں جو سب سے پہلا تعارف ہم نے پڑھا تھا کہ صحافت برائے صحت سے کیا مراد ہے. یعنی صحافت کیا ہے آپ طلباء جان چکے ہیں, تو پھر صحافت برائے صحت جرنلزم کیا ہے آپ لوگوں نے جانا, جرنلزم کا تعارف آپ لوگوں نے پڑھا. اب ہیلتھ جرنلزم کیا ہے وہ تعارف آپ کو اس پرچے میں, اس پرچے کے آغاز میں, اس پرچے کے دوسرے یونٹ میں شامل تھا, اس کو ہم نے پڑھا ہے. یعنی صحافت سے مراد خبر رسانی کا کام ہے. صحافت میں صحافی کیا کرتا ہے, صحافی مختلف حیثیتوں میں کام کرتا ہے. صحافی خبریں جمع کرنے کا کام کرتا ہے, صحافی خبروں کو ترتیب دینے کا کام کرتا ہے, صحافی خبروں کے ترجمے کا کام کرتا ہے, صحافی خبروں کے سلیکشن کا, مطلب بہت ساری خبریں ہیں. خبریں آپ فرض کر لیجئے کہ تلنگانہ سے جڑی ہوئی ہے, بہت ساری خبریں ہیں, اور آپ انچارج ہیں, آپ سب ایڈیٹر ہیں پٹنہ میں نکلنے والے اخبار ہیں, تو آپ لازم بات ہے کہ حیدرآباد, تلنگانہ, آندھرا پردیش, وجے واڑہ, یہاں سے آنے والی خبریں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں. بارش کی فی الوقت جو تباہ کاریاں چل رہی ہیں یا بارش سے جس طریقے سے عام زندگی مفلوج ہوئے, یہ خبریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں. آپ کا اخبار پٹنہ کے لوگ پڑھتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, اب خبروں میں آپ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, بلکہ وہ خبریں جو آندھرا کی اور تلنگانہ کی بارش کے حوالے سے آ رہی, ان خبروں کو آپ نظر انداز کریں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کا اخبار جن لوگوں تک پہنچتا ہے یا جو زیادہ آپ کے قارئین ہیں وہ پٹنہ کے ہیں, تو لازمات ہے آپ کی پہلی پریورٹی ہوگی کہ بھئی ریاست بہار سے, پٹنہ شہر سے جو اہم خبریں ہیں وہ شائع کی جائے. تو خبروں کا جو انتخاب بتا رہا تھا, سلیکشن بھی کیا جاتا ہے. ہاں بہت کوئی اہم خبر ہے آندھرا کی یا تلنگانہ کی یا حیدرآباد کی, بہت اہم خبر ہے, تو لازم بات ہے اس خبر کو پٹنہ کے اخبارات میں بھی شائع کیا جائے گا. جیسے کل ایک خبر آئی ہے, پہلے سوشل میڈیا پر آ گئی, اس کے بعد آج کے اخبارات نے بھی اس کو شائع کیا ہے. اس خبر کا تعلق ہمارے سے بھی, ہمارے سے مراد اردو یونیورسٹی کے ٹیچر سے بھی جڑا ہوا ہے اور اردو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی جڑا ہوا ہے, اور وہ خبر ہے ہمارے نئے وائس چانسلر کی آمد. بالآخر ایک سال, تقریباً ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا کہ جب ہمارے جو سابقہ وائس چانسلر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد سے مسلسل جو وائس چانسلرشپ کا عہدہ ہے وہ مستقل وائس چانسلر ویکنٹ تھا, وہ خالی تھا. کل اس طریقے سے خبر آ گئی کہ حکومت نے بالآخر 12 سینٹرل یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کا انتخاب کر دیا, تو اس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی شامل ہے. اب یہ اخبار پٹنہ کا ہے, پٹنہ کے اخبار میں بھی یہ خبر شائع ہوگی کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کے طور پر پروفیسر عین الحسنین کا انتخاب عمل میں آیا ہے. کیوں کہ یہ خبر اگرچہ کہ حیدرآباد میں واقع مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کی جو اہمیت ہے, اس کے کیمپسز دربھنگہ میں بھی ہیں, اس کا ماڈل اسکول دربھنگہ میں بھی ہے, وہ اس کے جو بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو فی الوقت اپنے اپنے گھروں میں, جن کا تعلق ریاست بہار سے اور جو اپنے گھروں میں ہیں, تو ان کی اہمیت کے لیے اس خبر کو بھی شامل کیا جائے گا. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے یونٹ 2 میں ہیلتھ جرنلزم کی ہم نے کیا پڑھا ہے, تو ہم نے تعارف پڑھا ہے ہیلتھ جرنلزم کیا ہوتا ہے. تو جرنلزم کیا ہوتا ہے, جرنلزم خبریں جمع کرنے کا کام ہے, جرنلزم میں خبریں لکھنے کا کام ہے, جرنلزم میں خبروں کے سلیکشن کا کام ہے کہ خبریں سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے امریکہ کی کسی ریاست میں ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے تو وہ شاید ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں لگے گی, لیکن اگر یہی ٹرین حادثہ سمجھیے گوالیار کے قریب میں ہوتا ہے, مدھیہ پردیش میں ہوتا ہے, ہندوستان کی ایک ریاست میں ہوتا ہے, اگرچہ کہ اس ریاست کا فاصلہ زیادہ ہے پٹنہ سے, لیکن پٹنہ کے اخبار میں بھی وہ خبر شائع ہوگی, دلی کے اخبار میں بھی وہ خبر شائع ہوگی, تلنگانہ کے اخبار میں بھی وہ خبر شائع ہوگی بنسبت امریکہ کے کسی شہر میں ہونے والا حادثہ. تو یہ جو پراکسیمیٹی ہوتی ہے, یہ جو جغرافیائی قربت ہوتی ہے, یہ بھی کسی بھی اطلاع کو خبر بننے کا درجہ دلاتی ہے.
تو دوسرے جو یونٹ میں ہم نے تعارف پڑھا کہ جب صحافت کا کام خبریں جمع کرنا ہے، صحافت کا کام خبروں کا انتخاب کرنا ہے، صحافت میں خبروں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، صحافت میں خبروں کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے، تو ہیلتھ جرنلزم کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی خبریں ہیں، ہیلتھ جرنلزم میں ایسی خبریں جمع کی جاتی ہیں، ایسی خبریں لکھی جاتی ہیں، ایسی خبروں کا انتخاب ہوتا ہے جس کا تعلق صحت سے ہو، اور یہی بنیادی طور پر اس کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے شمع ہماری؟ یس سر۔ جی خیریت سے ہم شمشاد عالم جڑے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ وہ اسٹیشن پر ہیں اور پھر شاید وہ ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ 2 ہفتوں کے لیے انگلش کے میڈم نے ہمارا جو سلاٹ تھا صبح 8 بجے والا، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے 2 ہفتوں کے لیے یہ صبح والا جو سلاٹ ہے، تو 2 ہفتے ہو چکے تھے، تو اسی لیے ہم دوبارہ اپنے سابقہ جو وقت ہے صبح 8 بجے کا اس وقت پر ہم حاضر ہیں۔ عید کی ہم نے 3 دن کی چھٹیاں منائی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کی بھی عید خیر و عافیت سے گزری ہوگی۔ شمع آپ بتا سکتے ہیں آپ کی عید کیسے گزری؟ بارش رہی آپ کے پاس بھی؟ جی سر اچھا تھا۔ آپ کی آواز تھوڑی سی سنائی نہیں دے رہی۔ عظما صدف آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر اب آ رہی ہے۔ خیریت سے ہم جی سر الحمدللہ۔ کیسی رہی عید آپ کی؟ سر اچھی تھی۔ بہت زیادہ مختلف ڈشز کھانے کا موقع ملا؟ جی جی سر۔ آپ نے کیا پکایا؟ کیونکہ خاص طور پر لڑکیوں کی اور خواتین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ چولہے کا محاذ سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس جانب بھی آپ کا ٹائم لگا؟ سر کچھ بھی نہیں بنائے تھے ہم، بنانے نہیں آتے۔ جی موسم کیسا رہا آپ کے پاس؟ سر موسم ٹھیک تھا۔ تو پھر کباب بھی بنے ہوں گے آپ کو؟ کباب واقف ہے آپ لوگ جو گوشت کو سکھاتے ہیں؟ نہیں سر کباب تو نہیں بنا تھا۔ بہت سارے لوگ کل سوشل میڈیا پر اس بات کی شکایت کر رہے تھے، یہاں پر چونکہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مطلب ساؤتھ انڈیا میں مسلسل جو بارش ہے وہ بہت سیویئر تھی بارش، خاص طور پر عید کے 1 دن پہلے سے جو شروع ہوئی تو عید کے دوسرے دن تک وہ مسلسل جاری رہی۔ بہت سارے جو واٹر ریزرور ہیں وہ حالانکہ اگست سپٹمبر تک فل ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ کئی ڈیمز فل ہو گئے، اس کے نتیجے میں ان کے گیٹس جو فلڈ گیٹس ہوتے ہیں ان کو کھولنا پڑا۔ تو بہت بارش کے سبب تو بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ ازرائے مذاق اپنی پریشانی بتا رہے تھے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اور جو اس گوشت سے جو کباب سکھائے جاتے ہیں، مطلب کباب سے واقف تو ہے نا آپ لوگ کہ گوشت کو جی سر۔ گوشت کو کاٹ کر اس کو شاید نمک مرچی یا کچھ مسالے لگا کر اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ عین جب ہمیں کباب تیار کرنے ہیں اسی وقت موسم بہت سرد ہو گیا ہے، تو اس پس منظر میں موسم کا بھی بہت سارا اثر ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز جو آپ لوگوں نے نوٹ کی
کہ ہمارے ہاں تلنگانہ سے نکلنے والے جو خاص طور پر اردو کے اخبارات تھے ان سب اخبارات کو چھٹی تھی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن ان اخبارات میں کام بالکل نہیں تھا، جس کے سبب اگلے دن کا اخبار قارئین تک نہیں پہنچا۔ تو کیا اخبار کو چھٹی ہونی چاہیے؟ بھائی خبروں کے نیوز چینل کو دیکھیے، آپ کسی نیوز چینل پر یہ نہیں آئے گا کہ آج ہمارا اسٹاف فیسٹیول منا رہا ہے اسی لیے ہم نیوز پیش نہیں کر سکتے، ایسے ہوتا؟ نہیں سر۔ تو پھر اخبار کو چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہوتی تھی ابھی تک تو کیا آپ کیا سمجھتے آگے چل کے جب آپ لوگ وہ ریسپانسبل پوزیشن پہ آئیں گے تو کیا آپ چاہیں گے کہ اخبار کو چھٹی ہونی چاہیے، ریڈر کو عظما؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اور پھر خبروں کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر اخبارات کو چھٹی کے ساتھ ہم کب تک اس طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، دیگر زبانوں کے اخبارات کو ان کے جب فیسٹیول ہوتے ہیں، کوئی بڑا فیسٹیول ہوتا ہے تو اس وقت چھٹی ہوتی ہے، لیکن دیگر اخبارات کی آپ بات کریں تو دیگر اخبارات کے لیے ریونیو بھی زیادہ ہوتا ہے، مطلب ان کے پاس انکم بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ایڈ زیادہ ہے، ان کے ریڈر زیادہ ہیں، تو شاید وہ اس طرح کا رسک لیتے ہیں یا اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اردو اخبارات کے بیک گراؤنڈ میں ان کا ریسورسز، ان کی انکم لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے انہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ ایشو آپ طلبا کے ساتھ؟ آپ لوگ آگے چل کے جو فیوچر ہے جرنلزم کا وہ آپ لوگ ہیں، جرنلزم کا جو فیوچر ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں کی تھنکنگ، آپ لوگوں کا جو پلاننگ ہے، سوچنا ہے، چیزوں کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، وہ آگے جا کے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ڈیسیشن آپ لوگوں کا ہوگا، سوچنا آپ لوگوں کو ہوگا، پلاننگ آپ لوگوں کی ہوگی۔ اس حوالے میں ان سوالات کی کوشش کیجیے گا کہ جواب آپ تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحت برائے صحافت، دوسرے یونٹ میں ہم نے کن موضوعات پر بات کی تھی، ان موضوعات کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے دوسرے یونٹ میں جو بات سمجھنے کی کوشش کی کہ ہیلتھ جرنلزم ہے کیا، جرنلزم کیا ہے، ہم نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ لیا تھا کہ صحافت کس کو کہتے ہیں، صحافت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف شعبے۔ اب ہیلتھ جرنلزم سے مراد جو ساری چیزیں، جو ریسپانسبلٹیز ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ ایز اے جرنلسٹ کی جو ہوتی ہے، ہیلتھ جرنلزم میں بھی وہی ریسپانسبلٹی ہے، کاپی ایڈیٹر ہو، سب ایڈیٹر ہو یا رپورٹر ہو۔ یہاں پر صرف فرق ایک ہی ہے کہ اب اس کا جو کینوس ہے، اس کا جو ایریا ہے، اس کا جو جیورسڈکشن ہے، دائرہ کار، یعنی وہ سرکل جس میں اس کو کام کرنا ہے، وہ بتا دیا گیا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ ہیلتھ جرنلزم میں رپورٹر ہیلتھ سے جڑے ہوئے مدعوں پر بات کرے گا، ہیلتھ جرنلزم میں کاپی ایڈیٹر جس کو بولتے ہیں، وہ رول جو ایک سب ایڈیٹر اخبار میں پلے کرتا ہے، سیم رول نیوز پیپر میں جو پلے کرتا ہے اس کو کاپی ایڈیٹر کہتے ہیں۔ جب یہی رول کسی ٹیلی ویژن نیوز چینل میں پلے کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو کاپی ایڈیٹر کہتا ہے۔ کیا رول پلے کرتے ہیں یہ لوگ؟ نیوز کو سیلیکٹ کرتے ہیں، یہ لوگ رپورٹر کی نیوز کو ری رائٹ کرتے ہیں، یہ لوگ رپورٹر کی نیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ہو سکتا ہے رپورٹر نے عید کے بعد کی چھٹی میں بیٹھ کر بڑی تفصیل سے لمبی رپورٹ لکھی، لیکن وہاں پر اخبار میں جگہ کم ہے، ایک دن کی چھٹی ہو گئی تھی، اب دوسرے دن اخبار چھپ رہا ہے تو خبروں کا فلو زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایک دن جو خبریں نہیں چھپی تھی اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں تو وہ بھی پلے کرنا۔ تو یہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے، سب ایڈیٹر کیا کرتا ہے، ان خبروں کو اختصار سے کام لیتا ہے، ری رائٹ کرتا ہے، اس کی لینگویج کو درست کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہیلتھ جرنلزم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ جرنلزم میں رپورٹر ہو یا سب ایڈیٹر، ان کے کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان کا ایک ایریا فکس ہو جاتا ہے کہ یہ ہیلتھ سے جڑے ہوئے مدعوں پر ہی رپورٹ کریں گے، یہ ہیلتھ سے جڑے ہوئے مدعوں پر ہی
جو نیوز آتی ہے اس نیوز کو یہ سلیکٹ کریں گے, اس کو پھر ٹریٹ کریں گے. تو یہ والا جو تعارف تھا کہ جیسے اس چیز کو میں اور تھوڑا سا اگر ایلابریٹ کروں دوسرے شبدوں میں, آسان بھاشا میں, آسان لفظوں میں اگر آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں تو جس طریقے سے ڈویژن آف ورک ہوتا ہے, کام کی تقسیم ہوتی ہے, کام کو بانٹا جاتا ہے, ویسے ہی رپورٹنگ کے فیلڈ میں, رپورٹنگ کے میدان میں مختلف مدعے ہوتے ہیں. جیسے پالیٹکس ہے تو ایک رپورٹر کو ایریا دیا جائے, آپ کو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں اس کو کور کرنا ہے. پولیٹیکل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں تو اس میں آپ کو اور کیا اس کو اور ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کور کریں گے. پارٹیز بھی بہت ساری ہیں تو اس میں رپورٹر کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو بیٹ ہے, آپ کا جو ایریا ہے رپورٹنگ کا, وہ بی جے پی ہوگا. آپ کو کیا کرنا ہے, بی جے پی کی جو پارٹی ایکٹیویٹیز ہے, بی جے پی کے جو پریسیڈنٹ ہے جے پی نڈا, وہ کہاں دورہ کر رہے ہیں, کیا ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, یو پی کے الیکشن کے لیے کیا تیاریاں ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ رپورٹ کریں گے. یعنی کام کی جو تقسیم ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے. پہلے تو ہو گیا پالیٹکس, پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز میں بی جے پی. ایک رپورٹر کو دے دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس پارٹی سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں اس کو آپ کو کور کرنا ہے. تو یہ جو اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, ایک پارٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, وہ اس کی بیٹ کہلاتا ہے. عام طور پر رپورٹنگ کے پرچے میں سوال پوچھا جاتا تھا, بیٹ سے کیا مراد ہے, BEAT, بیٹ. بیٹ سے مراد کسی بھی رپورٹر کو دیے جانے والا خاص موضوع. کسی بھی رپورٹر کو دیا جانے والا خاص موضوع, اس موضوع پر اس کو رپورٹنگ کرنی ہے, وہ اس کی بیٹ کہلاتا ہے. وہ یہ مثال دیا میں کہ جیسے کسی کی بیٹ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی, اور اس میں بی جے پی ایک مثال. ایسے ہی 22 جولائی کو عید کے دوسرے دن ایک خبر آتی ہے کہ مرکزی حکومت نے ہندوستان کی 12 یونیورسٹیز کے لیے 12 یونیورسٹیز, حکومت نے نئے وائس چانسلر کے انتخاب کا اعلان کیا ہے, جس میں سے ایک یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. بڑے اخبارات میں ہوتا کیا ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو نیوز ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایک رپورٹر کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس رپورٹر کا کام ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فیلڈ کی کوریج کرے. تو وہ اس کی بیٹ ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے, یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے, وہ اس چیز کو کور کرتا ہے. بعض رپورٹرس کی کانٹیکٹس اگر بہت اچھے ہیں, وہ منسٹر تک اس کی رسائی ہے, منسٹر سے اس کی کانٹیکٹ ہے, تو وہ ایڈوانس میں نیوز ملتی ہے تو اس کو لیک کر سکتا ہے. لیکن نیوز بریک کرنے کے لیے, ایکسکلوسیو رپورٹنگ کرنے کے لیے ضروری منسٹر سے کانٹیکٹ ہو. آپ کو معلوم ہے, آپ لوگوں نے دیکھا کل جو آرڈر آیا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کے اپائنٹمنٹ کا, سوشل میڈیا پر بہت اس کا امیج سرکولیٹ ہوا ہے, کسی نے دیکھا؟ جی سر, میں ٹائمس آف انڈیا کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کو دیکھا. ٹائمس آف انڈیا, ٹائمس آف انڈیا کی ایک یہ ہے لڑکی ہے, وہ ٹویٹر ہینڈل پر ساری جانکاری ہو. لیکن نیوز آج چھپی ہے, کل یہ آرڈر نکلا 22 تاریخ کو, 23 تاریخ کو کل سوشل میڈیا پر یہ سرکولیٹ ہو گیا ہے وہ لیٹر. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لیٹر آپ لوگوں کو بتاؤں. یہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین پر؟ اسکرین دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اسکرین پر ایک لیٹر ہے
یہ دیکھ لیجیے 22 جولائی کا لیٹر ہے. کل 23 جولائی کو یہ سوشل میڈیا پر بریک ہو گیا, سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے اس کو سرکولیٹ کیا. اس میں بتایا گیا, اس لیٹر میں بتایا جا رہا ہے, یہ لیٹر ہے منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹری آف ایجوکیشن, ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایجوکیشن. یہ 22 تاریخ کا لکھا لیٹر ہے. اس کو ایڈریس کیا گیا ہے, کوئی پڑھ سکتے؟ عثما, جی سر. آواز آ رہی ہے عثما کو میری؟ Yes, sir. جی, تو کیا لکھا ہے, پڑھیے یہ. I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that in exercise of powers conferred under My dear student, I am asking you to read out from the first line. It is file number FNO, file number so and so, right? اس سے پہلے لکھا ہے بائی اسپیڈ پوسٹ / ای میل, وہاں سے پڑھیے. by speed post, email, file number 27/2/2020 CUI, Government of India, Ministry of Education, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi, dated 22nd July 2021, to the Registrar, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Subject: Appointment of Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Manu, Hyderabad. Registration. رائٹ, تھینک یو. عثما, یہاں تک آپ نے پڑھا نا, تو اس چیز کو آپ اندر, جیسے ہم بات کر رہے ہیں بیٹ کی, بیٹ کیا ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو جس رپورٹر کی اگر منتری سے اچھی بات چیت ہے, اچھے کانٹیکٹ ہے, تو وہ وہاں سے لیک ہو سکتا ہے. مطلب ایکسکلوزیو رپورٹ کیسے بنتی ہے, یہ 22 کو ٹائپ ہوا ہے اور 22 کو ہی یہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا, سوشل میڈیا پر گیا. آج 24 تاریخ کو یہ نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو کسی نے ٹائپ کیا ہوگا نا؟ جی سر. تو کیا منتری جی نے بیٹھ کر خود ٹائپ کیا ہوگا؟ نو سر. یہاں پر فائل نمبر کا بھی ریفرنس ہے, تو فائل منتری جی مینٹین کرتے ہیں؟ نو سر. رائٹ. تو اب یہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی منسٹری میں آپ کے کانٹیکٹ ہیں, وہ شخص جو ٹائپنگ کا کام کرتا ہے, جو فائل مینٹین کرتا ہے, اس سے بھی اگر آپ کے اچھے کانٹیکٹس ہیں اور وہ آپ کو اس لیٹر کی زیروکس دے دے, تو آپ ایک دن پہلے اس چیز کو رپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں سر. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے ایک رپورٹر کو کہ جو کوئی اس کا سبجیکٹ ہے یا بیٹ ہے جس پر اس کو رپورٹ کرنا, وہاں پر کانٹیکٹس بنانا ہے. بہت سارے رپورٹرز کیا کرتے ہیں, صرف منتریوں سے کانٹیکٹس بنا کر خوش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوا کر, اور ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوا کر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے خوش ہوتے ہیں. جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے رپورٹر, وہ ضروری نہیں اس کا کسی منتری سے تعلق, بلکہ آپ یہ بھی اندازہ لگائیے جب یہ لیٹر ٹائپ ہو رہا ہے تو لازم بات ہے اس لیٹر کے آخر میں لکھا ہے, دیکھیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ کاپی ٹو کن کن کو گیا ہے. اتنے 8 لوگوں کو یہ 8 الگ الگ جگہ پر یہ کیا ہوا ہے, اس کی کاپی بھیجی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور تو پہلی چیز یہاں پر یہ ٹائپ ہوا ہے اور اس کے بعد 8 لوگوں کو بھیجا گیا ہے, تو لازم بات ہے اس کی زیروکس کاپی بھی بنی ہوگی یا اس کے ایک سے زائد پرنٹ بھی نکلے ہوں گے, کیونکہ اسپیڈ پوسٹ سے سب کو بھیجنا ہے. تو جو انٹیلیجنٹ رپورٹر ہوتا ہے, وہ جو زیروکس مشین آپریٹر سے, جو کسی منترالیہ میں ہے, وہاں پر کام کرنے والے کلرک سے بھی اگر اس کی دوستی ہے اور وہ اس کی ایک زیروکس بھی اس کو پرووائڈ کر دے, آپ اچھی ایکسکلوزیو رپورٹ فائل کر سکتے. میں آپ طلبا کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں بیٹ کیا ہوتی ہے.
اور بیٹ سے مراد یہ نہیں کہ آپ وہاں پر صرف بڑے جو آفیسرس ہیں ان سے ہی بات کرنا, آپ کو جو وہاں پر کام کرنے والے چھوٹے لوگ ہیں ان سے بھی اگر آپ کی کانٹیکٹ اچھے ہیں, آپ ایکسکلوسیو رپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہیلتھ جرنلزم میں آپ اس چیز کو سمجھنا ہے, جس طریقے سے ایجوکیشن ایک بیٹ ہے ایسے ہی ہیلتھ بھی ایک بیٹ ہے. آپ طلبا اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ آپ جس وقت ہیلتھ جرنلزم کا پیپر پڑھ رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں چھوٹا اخبار ہو یا بڑا اخبار, مین اسٹریم کا میڈیا ہو یا ریجنل ورناکولر پریس کا کوئی اخبار ہو, سب میں ہیلتھ جو ہے سبجیکٹ, ہیلتھ کا جو ٹاپک ہے وہ ہیڈ لائنز میں ہے. اور ایسے نہیں کہ کوئی ایک دن 2 دن, ایک ہفتہ یا 2 ہفتے, پچھلے یوں سمجھ لیجیے 18 مہینے سے یہ جو سبجیکٹ ہے, یہ ٹاپک ہے, یہ ہیڈ لائنز میں چلا آ رہا ہے. تو اس پس منظر میں ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ شروع میں بھی تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ نیوز پیپر ضرور پڑھتے رہیے گا. یہ ہمارا بیسک میڈیا ہے. جیسے اسکولنگ میں ہم شروع کرتے ہیں, اسکولنگ میں جب کسی بچے کو 5 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جب اسکول بھیجا جاتا ہے تو اس کو فرسٹ کلاس میں پڑھنا ضروری ہے عام طور پر. تو ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ یہ فرسٹ آپ لوگوں کی کلاس ہے. تو یہاں پر جو آپ لیسن پڑھ رہے ہیں, یہاں پر جو انٹروڈکشن ہوتا ہے نا, الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں بچوں کو, اس کو کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے. تو یہ چیز اگرچہ کہ وہ فرسٹ کلاس میں پڑھتا ہے لیکن عمر بھر اس کو وہ سبق یاد رکھنا ہوتا ہے. آگے چل کے کوئی نہ الفابیٹ بھولنے کی شکایت کرتا ہے نہ وہ کاؤنٹنگ بھولتا ہے. تو ایسے ہی جرنلزم کے جو بیسکس ہیں اس میں آپ کو نیوز پیپر پڑھنا ضروری ہے. نیوز پیپر پڑھنے کی جو عادت ہے وہ اس کو آپ کو سمجھے کہ اس کے بغیر آپ کی صبح نہیں ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ جرنلزم بھی کیا کرتا ہے, ہیلتھ جرنلزم کا جو مین ایشو ہے وہ ہیلتھ سے جڑے ہوئے مدعوں پر, ہیلتھ سے جو اٹیچ سبجیکٹ ہے, جیسے ہم آپ کو یہ بھی سمجھا اس دوران, اس یونٹ کو پڑھانے کے دوران, کہ ہیلتھ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دواخانوں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس میں آئے گا. ہاسپٹلس میں الیکٹریسٹی نہیں ہے, اس حوالے سے بھی جو رپورٹنگ ہوگی وہ رپورٹنگ ہیلتھ سے جڑی ہوئی ہوگی, ہیلتھ کے سبجیکٹ کی ہوگی. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. پھر ہم نے اور بھی چیزیں یہاں پر اس دوسرے یونٹ میں پڑھی تھی کہ کتنا یہ اہم ہے ہیلتھ جرنلزم, کہ بنیادی طور پر ہندوستان ایک ترقی, اپنے ہندوستان کے پس منظر میں, انڈیا کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی ہے کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ, کہ کس طریقے سے اگر ہم نے پولیو پر قابو پا لیا ہے تو وہ ایک بڑی کامیابی ہے. کیوں کہ جب کسی سوسائٹی میں, کسی سماج میں, کسی فیملی میں لوگ جسمانی طور پر معذور نہیں ہوں گے, یعنی وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں گے, اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو چانسز یہ ہے کہ وہ اسکول بھی جا سکیں گے, چانسز یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے, امید یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی فیملی کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے ایسٹ بن سکیں گے. تو اس پس منظر میں جو ہیلتھ جرنلزم کی جو ایشوز ہیں, میڈیا کا کام ہے کنٹینیوس اس کو ہائی لائٹ کرنا. جب میڈیا کنٹینیوس اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا تو جو پالیسی میکرز ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, وہ اس کو ڈسکس کریں گے, پازیٹیو کچھ پالیسیز پروگرام بنائیں گے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ترقی کا سفر ہے اس میں سب شامل ہو سکیں گے. اب یہاں پر جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اب یہ صرف یہ پینڈیمک کو اگر آپ چھوڑ دیں, اگر ہم کرونا سے پہلے والے پیریڈ میں اگر اخبارات آن لائن آپ تلاش کر سکتے ہیں, تلاش کر کے دیکھیے گا, یا آپ پہلے سے اخبار پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن پر زور دیجیے گا کہ کبھی بھی ہیلتھ سے جڑے ہوئے جو مدعے تھے وہ ہماری پریورٹی لسٹ میں نہیں تھے. اتر پردیش سے خبر آئی تھی آکسیجن کے شارٹیج کو لے کر, ایک ڈاکٹر کا نام بھی آیا تھا خبروں میں, لیکن ہم نے دیکھا کس طریقے سے سرکاری اسپتال میں آکسیجن کے شارٹیج کے حوالے سے اس ڈاکٹر نے جب آواز اٹھائی تھی تو پھر وہ
आज भी मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया उसको किस तरीके से कवरेज किया। और फिर देखिएगा ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात जो आज से 3 साल पहले एक डॉक्टर बात करता था, और फिर इस पैंडेमिक के ज़माने में भी सारा हिंदुस्तान उसी हवाले से बात करने लगा। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी ऑक्सीजन के हवाले से, इसी ऑक्सीजन के इशू पर, इसी ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से इस दुनिया से चले गए, जानी नुकसान हुआ। तो ये मिसाल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या जो रेगुलर मीडिया है या जो हमारे प्राइम टाइम होते थे टेलीविजन पे, उसमें कभी भी हेल्थ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो डिस्कस नहीं होते थे। लेकिन पिछले 18 मंथ्स के दौरान, पिछले 1.5 साल के दौरान ऐसे बहुत मर्तबा हुआ, मजबूरन सही, लेकिन जो हमारा मीडिया है उसको फोकस करना पड़ा, उसको बात करनी पड़ी इन मुद्दों पर जो हेल्थ से रिलेटेड थे। और यही जो बीट होती है वो बीट, और ये जो टॉपिक, ये जो पर्चा हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आया। उसके बाद एथिक्स के हवाले से हमने अपनी पिछली क्लास में इस हवाले से बात की थी। अब इसके बाद का जो मुद्दा था, इसके बाद का जो टॉपिक था वो था कि इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है भाई, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से एक बीट है, हेल्थ भी एक बीट है। हेल्थ में क्या होगा, किसी मिनिस्टर से बात करना है जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करना है, और सरकारी अस्पताल बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है, नहीं। हेल्थ की रिपोर्टिंग के दौरान खुद रिपोर्टर को भी सही मालूमात होनी चाहिए। जैसे एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का जो मुद्दा हमने पढ़ा था, जो टॉपिक है, टीका लेने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। और ख़ास तौर पर अब जो कोरोना की वैक्सीन को लेके लोगों की जो रिजर्वेशन है, इसकी अहमियत को बताता है कि किस तरीके से reporters should take every care while writing, while reporting, while presenting any report with regard to the adverse effect following immunization। इस हवाले से हमने तफसीली बात की थी। अब उसके बाद का जो हमारा मौजू था, उसके बाद जो हमारा उन्वान था जिस पर हमने बात की कि हम कैसे और किन सोर्सेस पर इन्हिसार करेंगे, यानी हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। इम्यूनाइजेशन के बाद जो एडवर्स इफेक्ट है उस हवाले से हमें लिखना है, हम किससे बात करेंगे। हमें किसी ने कह दिया, हमारे गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि भाई अभी मैं सुना हो कि पड़ोस में वहां पर जब सरकार की तरफ से गांव में खुद कैंप लगाया गया था, उस कैंप में वैक्सीन लगाने वाले बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई, ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नींद आ रही है आप लोगों को। आ रही है सर। आ रही है सर। जी, तो जवाब दीजिए फैयाज। कहाँ हैं बाकी के लोग, क्या वो इंग्लिश की क्लास में चले गए। तो बता दीजिएगा इंग्लिश के मैडम को कि भैया आज से सरोरी सर ने 2 बार आ चुके। मैडम ने सिर्फ 2 हफ्तों की रिक्वेस्ट की थी, तो 2 हफ्ते हो चुके और हम दोबारा अपने स्लॉट पर वापस आ चुके हैं।
कल हुई थी क्लास किसी की? ये सिर्फ इंग्लिश की हुई थी। सर हुआ था, जी, सिर्फ क्लास हुई इंग्लिश थी कल। आवाज सुनाई नहीं दे रही आप। इंग्लिश की क्लास हुई थी सिर्फ 10 बजे। कितने बजे? 8 बजे? नहीं सर, 10 बजे। तो फिर आज क्यों हमारी क्लास में कम है तलबा? सर वो पता नहीं था पहले से कि जो है सो आप क्लास लेंगे। अजीज साहिब में उसमें भी सबक है। मीडिया के मैदान में हम जा रहे हैं, जहाँ पर हर लम्हा, हर सेकंड एक नई घटना घट सकती है। तो क्या कोई दुर्घटना होने से पहले आपको उस दुर्घटना के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। एग्जैक्ट पार्ट चालू करा है। जी उस्मा, क्या बता रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा। अजीजुर रहमान, जी सर। कैसा मौसम है आपके पास? माशाल्लाह सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ईद कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी है सर। क्या क्या खाया आपने ईद के मौके पे? बस खस्सी का गोश्त और चावल, बिरयानी और पुलाव, बस। कितने गरीबों को अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया? सर वैसे मेरे घर पे कुर्बानी हुई थी, तो एक हिस्सा हम लोग रखे हुए थे लोग, और पूरे बस्ती में बांट दिए लोग। हाँ, बस्ती में सिर्फ उन्हीं लोगों को आपने बांटा है जो आपको सलाम करते हैं, नहीं सर, और नहीं जो सर। आपको सलाम जिनके नहीं करते बोले कि उनको तो देना नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके घर पे कुर्बानी नहीं था, जिनके घर पे कोई खांसी वगैरह नहीं था, जिनके जो मतलब जिनका बेटा वगैरह, बड़ा बेटा नहीं है, जिनके घर पे मजबूरियां हैं और उनका हस्बैंड वगैरह नहीं है, उन खास तौर से उन लोग को घर पे भेजा हूँ। खास तौर पे उन लोगों को दिया है आपने जो आपको सलाम करते हैं, जो नहीं आपको सर, बड़े नहीं। झुक कर बात करते हैं। हालांकि जरूरतमंद तो दूसरे भी थे, लेकिन वो आपको सलाम नहीं करते, वो बिल्कुल मतलब बात नहीं करते सही से। इसकी मतलब तो आपने उनको बहुत सारा बोझ दिया था, लेकिन वो तो आपको नहीं सलाम ही नहीं सर, करे। उसके बाद उनके बच्चे तो कभी नहीं आपको सर, ऐसा विश नहीं करते। सर ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद फैयाज, फैयाज खाना खा रहे हैं अभी आप? फैयाज, पता चला कि फैयाज लॉग इन हो गए, उसके बाद खाना खाने बैठ गए थे। अब सर सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी दे नहीं सकते कि भाई खाना खा रहे हैं, कैसे जवाब दें। चलिए, फैयाज का खैर मैसेज भी है कि मैं सर को बोल सकते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मोहम्मद नियाज, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी रही नियाज आपकी ईद? जी, ईद कैसी रही आपकी? ठीक है था सर, बढ़िया ही था। कितने बजे पढ़े आप नमाज, ईद की नमाज? 7:30 बजे। 7:30 बजे। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आए घर में, नाश्ता किए जो बना था। उसके बाद खस्सी मतलब एक कुर्बानी दिए। हम्म। उसके बाद मम्मी लोग उसको बनाए, उसके बाद खाए। और जो मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो एहसाने देते हैं, तो उसको भी गोश्त दिया गया। मुझे मुझे पता लगा कि घर में सबसे ज्यादा आप ही खा लिए। नहीं सर, हम गोश्त इसलिए हम कुर्बानी के दूसरे दिन हम हैदराबाद आ चुके हैं, आज पहुँचे। हाँ, क्यों आए आप हैदराबाद? ऐसे ही घूमने सर। हाँ, घूमने के लिए? ट्रेन से आए? यस सर।
हम्म, आज ही सुबह पहुंचे। कहाँ ठहरे हैं? अपने भाई के पास। मुकाम बताइए। गाजीलापुर। कौन सा? गाजीलापुर नाम है इसका मोहल्ला का। और दूसरा कोई नाम, आजू बाजू एरिया? आप नाम सही से नहीं बता रहे। गाजीलापुर। पूछ लीजिए, कोई बाजू हो तो उनसे पूछ लीजिएगा नाम क्या है। अभी तो नहीं है, वो लोग चले गए अपने काम पे चले गए। चलिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी आ रहे हैं फिर आप? कब आएंगे यूनिवर्सिटी? 15 अगस्त को आएंगे सर। 15 अगस्त को? जी। पीर के दिन आइए, मुलाकात करेंगे आपसे। मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है सर, देखते हैं। पता नहीं, मालूम है आपको? पहली बार आए हैं आप हैदराबाद? यस सर, फर्स्ट टाइम है। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी सर। अरशद तबरेज। देखिए, जब मैं सब्जेक्ट पर सवाल पूछा कोई जवाब नहीं दे रहा है, और फिर मुझे सर नियाज बात। चाय चाय पीने भी आया है आपसे, फीडबैक के दिन आपने उसको चाय की दावत दी थी। शोएब, जरा आप माइक को करीब करके बात करिएगा। कह रहा हूँ शोएब, सर नियाज चाय पीने के इरादे से आया है हैदराबाद। आपने फीडबैक के दिन उसको चाय ऑफर किया था ना, इस वजह से और जल्दी आ गया। अच्छा, ये क्यों याद क्यों दिलाया आप? शायद शोएब को भी पीने का मन होगा। नहीं सर, इसलिए याद दिलाया कि पहुंच गया है तो वो हो नहीं नहीं, जाए। नहीं नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो आते वक्त कुछ गिफ्ट लाए होंगे सर से। आप ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि चाय पीने के लिए आ गए? वो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। हो सकता है वो कुछ अचार बनाकर लेके आए होंगे सर के लिए। ऐसे भी तो हो सकता है ना। सर बिहार का अचार बहुत अच्छा होता है। देखो आप, इतनी अच्छी रिपोर्ट है, तो आप क्यों ऐसे ऐसा गलत क्यों सोचते हैं आप? हाँ शोएब, कि वो चाय नहीं पीने आ गए, ऐसे थोड़ी है नियाज। नियाज तो सर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो हाँ, इसी चलिए। सर दावत मिली है तो उसको कबूल करना है ना इंसान को। इस्लाम का ये रोल है कि आपको दावत दिया गया है तो आप उसको कबूल करें। तो जल्दी आ गया। देखिए, जैसे ही हम सिलेबस को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, तो हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और जब एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। शोएब, अब आपका नेटवर्क क्लियर है, आप बता दीजिए आपने कैसे मनाई ईद? जी सर, ईद तो बहुत अच्छी रही, लेकिन ये बुरा यही है कि लगातार 4 ईद हमने मस्जिद ही में पढ़ी। नमाज कितने बजे हुई आपकी? नमाज 6 बजे एक दिन हम्म, हुई। उसके बाद 6 बजे नमाज हुई, मस्जिद ही में हुई। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कई कई एक जमात में हुई, उसमें 3-4 जमात हुई। उसके बाद आए, कुर्बानी में खस्सी था और ये बैल था। तो तो पहले खस्सी। कुर्बानी के लिए आप किसी को बुलाए थे या आप खुद ही आस्तीन चढ़ा लिए थे? नहीं सर, आते हैं इसमें तो सबको बुलाते हैं जो जो करने वाला होता है। तो क्यों, अगर आप करें तो वो खराब बात हो जाती है? नहीं, खराब बात नहीं होती है, लेकिन पता नहीं होता है असल में। वो जो कैसे वो लोग जल्दी कर देता है असल में। हम जिस इलाके में रहते हैं ये मुस्लिम इलाका नहीं है, हिंदू इलाका है। तो घर के आसपास हमारा पड़ोसी है, वो हिंदू ही रहता है। तो बैल जो होता है वो खुद करने जाते हैं और वो लेट होता है, तो खस्सी जल्दी करते हैं। और आसपास में जो हमारा ये पड़ोसी है वो क्या कहते हैं, हिंदू ही है। तो उसको बुलाते हैं क्योंकि पहले वो गोश्त आने से पहले, बैल का गोश्त आने से पहले खस्सी का सब कुछ हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी करते हैं उसको, ताकि उन लोगों को जो दावत दी जाती है वो लोग आते भी हैं। माशाल्लाह सब आते तो हैं। जो जो जानवर को काटने में मदद करा वो गैर मुस्लिम था? नहीं सर, वो गैर मुस्लिम नहीं था। असल में उसका पर्पस ये है कि वो जल्दी हो जाए, और वो हम्म, लोग बहुत जल्दी करते हैं। और बैल अगर आ जाएगा तो फिर जो पड़ोसी है गैर मुस्लिम है वो तो नहीं आएंगे। तो जिसको वजह से उसको जल्दी करते हैं और उसको दावत देते हैं और उसको मार सकते हैं। हम्म। चलिए ठीक है। और मेरे हिसाब से जो ईद उल अज़हा है, ये दरअसल सिर्फ खाने की ईद नहीं है, बल्कि असल जो ये सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी है, उससे जो मैसेज मिलता वो हमें पहचाने की
جی دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو اس میں تو مقصد بھی ہے نا، چاہے غیر مسلم ہو، پڑوسی غیر مسلم ہے اس تک پہنچانا بھی چاہیے. جی چلیے ماشاء اللہ سے آپ ہمارے سمجھدار طالب علم ہیں. شاہد الحسن بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. جموں کشمیر کا علاقہ ہے پونچھ، وہاں سے وہ اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں. شاہد الحسن عید مبارک. خیر مبارک سر. سر آپ کو بھی عید مبارک. کیسی رہی عید آپ کی؟ نماز کتنے بجے پڑھی آپ نے؟ سر اللہ کے فضل سے اچھی گزری ہے سر. نماز کتنے بجے ہوئی؟ سر نماز ہمارے 9:30 بجے ہوئی. بہت دیر سے پڑھا. ہاں سر ہم ادھر ہی گاؤں میں پڑھتے ہیں نماز. جی سر. اس کے بعد قربانی کا گوشت جمع ہوا یا آپ نے خود قربانی دی؟ جی سر ہم نے خود بھی قربانی دی ہے. آپ خود کاٹے یا کسی کو بلائے کاٹنے کے لیے؟ نہیں سر ہم خود ہی کاٹتے ہیں. ویری ہمارے گڈ. گاؤں کے بندے ہیں نا وہی کاٹتے ہیں نا. نہیں آپ خود بھی اگر کاٹیں تو اس میں کوئی خراب بات ہے؟ نہیں سر کوئی غلط بات نہیں ہے. نہیں کلاس میں سب سن رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر عزیز طالب علموں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں تو کوشش کرتا ہوں آپ طالب علم اس چیز کو سیکھیں، ریسپیکٹ فار لیبر، کہ محنت کی ہمیں جو ہے عزت کرنی ہے. کیونکہ حلال طریقے سے اگر کوئی محنت کرتا ہے، ہم نے کیا کیا ہے دراصل محنت کو معیوب سمجھا ہے. ہم صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں لیکن محنت کرنا نہیں چاہتے. تو اس پس منظر میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. آج کی کلاس میں ہمارے ساتھ 8 ہی اسٹوڈنٹ جڑے تھے. ہم نے کوشش کی کہ ہم سلیبس سے بھی بات کریں، اپنے نصاب پر بھی بات کریں. ساتھ ہی آپ طلباء کو انگیج کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک سے بات ہو. تو چونکہ عید کا موقع ابھی ہوا ہے، ختم ہوا ہے، عید کے 3 دن ابھی ختم ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کچھ اس طرح سے بھی بات کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب باقی وہ طلباء بھی جنہوں نے آج کی کلاس میں شرکت نہیں کی وہ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم انشاءاللہ پیر کے دن بھی صبح 8 بجے ہی اپنی کلاس لیں گے. آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرنے کی آپ طلباء سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا لکھنے کا جو سلسلہ ہے، کسی دن اگر آپ کو سوال نہ ملے کلاس میں تو اپنا اخبار اٹھائیے گا، کوئی کتاب اٹھائیے گا، اس میں سے کم 2 صفحات ضرور آپ اردو میں لکھیے گا تاکہ آپ کی زبان، آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. بے حد شکریہ. کوئی سوال ہو تو بتائیے گا ورنہ ہم اٹینڈنس آپ کی ریکارڈ کریں گے. سوال نہیں آیا ہے تو میں آپ طلباء سے درخواست کروں گا کہ اپنی اٹینڈنس ریکارڈ کروا دیں. عزیز الرحمان. محمد نیاز. محمد شاہد الحسن. محمد فیاض. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سبھی کو شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.